انارکلی از امتیاز علی تاج. تعارف. امتیاز علی تاج کا ڈرامہ انارکلی اردو ڈرامے کے ارتقاء میں سنگ میل کا درجہ رکھتا ہے. یہ قدیم و جدید روایتوں کا سنگم ہے، اسی لیے اسے ادب کی کوئی تاریخ نظر انداز نہیں کر سکی ہے اور نہ مستقبل میں نظر انداز کر سکے گی. اس لیے اس کا مطالعہ اردو ڈرامے کے ہر طالب علم کے لیے ضروری ہے. مقصد: اس سبق میں اردو ڈرامے کی تاریخ کے ایک اہم موڑ یعنی امتیاز علی تاج کے ڈرامے انارکلی کا تنقیدی جائزہ پیش کیا گیا ہے، تاکہ اس بات کو واضح کیا جا سکے کہ اسے ڈرامے کی قدیم و جدید روایات کا سنگم کیوں قرار دیا جاتا ہے اور اس کی فنی بالیدگی کے عناصر کو گرفت میں لا کر اردو ڈرامے کے طلباء اور ناقدین کی رہبری کی جا سکے، تاکہ وہ اس کے بعد اردو ڈراموں کے ارتقاء کی صحیح نشاندہی یا تنقید یا تحسین کر سکیں. متن: انارکلی اردو ڈرامے کی تاریخ میں دو ادوار کے درمیان ایک ملواں کڑی کی حیثیت رکھتا ہے. ایک طرف اگر قدیم ڈرامے کی روایت پارسی تھیٹرکل کمپنیوں کے زوال کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی، تو دوسری طرف جدید اردو ڈرامہ تھیٹر کی نئی روایتوں کے ساتھ اس خرابے سے طلوع ہو رہا تھا. دونوں روایتوں کے اس سنگم پر ہونے کی وجہ سے ہی انارکلی میں ہمیں دونوں روایتوں کے اثرات ملتے ہیں. امتیاز علی تاج چونکہ قدیم و جدید ڈرامے کی روایتوں کے فنی اور فکری تقاضوں سے کما حق و روشناس تھے، اس لیے انہوں نے ان دونوں سے استفادہ کرتے ہوئے اردو کو ایک ایسا شاہکار دیا جس کو ادب کی کوئی تاریخ نظر انداز نہیں کر سکتی. سوانحی کوائف. سید امتیاز علی تاج صف اول کے ادیب، صحافی اور فن ڈرامہ نگاری کے نباز، نقاد اور فنکار تھے. 1901 میں لاہور میں پیدا ہوئے. آپ کے والد شمس العلماء مولوی ممتاز علی اپنے زمانے کے نامور عالم اور معروف ناشر تھے. آپ کا طباعتی اور اشاعتی ادارہ دارالاشاعت پنجاب پورے پنجاب میں علم و ادب کا گہوارہ تصور کیا جاتا تھا. اس ادارے کی علمی، ادبی اور سماجی خدمات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ بچوں کا ہفتہ وار اخبار پھول اور عورتوں کا رسالہ تہذیب نسواں یہیں سے نکلتا تھا. نصابی کتابوں کی اشاعت اور فراہمی کے سلسلے میں سید ممتاز علی نے جو خدمات انجام دیں وہ سنہری حروف میں لکھے جانے کے قابل ہیں. یہ وہ علمی اور ادبی ماحول ہے جس میں امتیاز علی تاج نے آنکھ کھولی. ابتدائی تعلیم والدین کی سرپرستی میں حاصل کی. سینٹرل ماڈل اسکول لاہور سے میٹرک اور گورنمنٹ کالج لاہور سے BA کیا. علمی اور ادبی سرگرمیوں کا آغاز بھی اسی زمانے میں ہوا. ادبی اور فنی سرگرمیوں سے اسی زمانے میں دلچسپی پیدا ہوئی. قدیم تھیٹرکل کمپنیوں کے ڈرامے سے مستفید ہوئے جس نے فطرت میں موجود علمی، ادبی اور تمثیلی عناصر کو جلا بخشی اور یہ ان کی فطرت ثانیہ بنتے چلے گئے. آغا حشر کاشمیری سے خاص ربط ہونے کی وجہ سے ان کی صحبت نے سونے پر سہاگے کا کام کیا اور ڈرامہ نگاری ان کے مزاج کا غالب رجحان بنتا چلا گیا. تھیٹرکل کمپنیوں کی بدحالی اور فنی زبوحالی نے تحریک کا کام کیا، جس کے نتیجے میں امتیاز بالآخر اس میدان میں اترنے کے لیے مجبور ہو گئے. ابتدا میں روایت کے عین مطابق تاج نے بھی کچھ ڈرامے لکھ کر کمپنیوں کے مالکان کی خدمت میں پیش کیے تاکہ انہیں اسٹیج کیا جا سکے. وہ تو پسند کیے گئے، مگر انہوں نے ان میں کچھ ایسی ترمیمات کا تقاضا کیا جو امتیاز کو پسند نہ آئیں، چنانچہ انہیں اسٹیج نہیں کیا جا سکا. ان کی کوششیں جاری رہیں اور بالآخر 1922 میں تاج نے اپنا وہ شاہکار لکھ ڈالا جس کو جدید اردو ڈرامے کا نقش اول قرار دیا جاتا ہے.
انارکلی۔ ڈرامہ انارکلی پلاٹ، کردار نگاری، زبان و بیان، مکالموں کی چستی اور ڈرامائی تدبیر کاری کا ایسا نادر نمونہ ہے کہ کئی تھیٹر کمپنیوں نے اسے اسٹیج کرنے کا ارادہ کیا، لیکن تاج اس میں کسی بھی طرح کی تبدیلی کو گوارا کرنے کے لیے تیار نہ ہوئے، جس کی وجہ سے یہ بیل موڑے نہ چڑھ سکی۔ تاج ڈرامے کی عظمت کو ان کی مصلحتوں پر قربان کرنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان حقائق کا اظہار انہوں نے خود انارکلی کے دیباچے میں کیا ہے۔ تاریخی اہمیت۔ جہاں تک اس قصے کا تعلق ہے، اس کی کوئی تاریخی اہمیت نہیں ہے، محض ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ شہنشاہ اکبر کے حرم میں ایک منظور نظر کنیز نادرہ بیگم یا شرف النساء بیگم کو انارکلی کا خطاب ملا تھا۔ ایک دن اکبر شیش محل میں بیٹھا تھا اور انارکلی اس کی خدمت میں مصروف تھی کہ آئینوں میں اکبر نے انارکلی اور شہزادے سلیم کو آپس میں اشارے کرتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس جرم کی پاداش میں انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوا دیا گیا۔ سلیم کو بڑا دکھ ہوا۔ جب وہ تخت پر بیٹھا تو اس نے اس کی قبر پر ایک عالیشان عمارت بنوا دی۔ یہ داستان لاہور میں انارکلی کے قبر پر محکمہ آثار قدیمہ کی طرف سے لکھوا کر فریم میں لگا دی گئی ہے، جس کی کوئی تاریخی شہادت موجود نہیں ہے۔ اس حقیقت کا اعتراف تاج نے خود بھی دیباچے میں کیا ہے۔ فنی لوازم۔ جہاں تک فنی لوازم کا تعلق ہے، انارکلی ہر اعتبار سے ایک مکمل ڈرامہ ہے۔ ناقدین نے اسے بہت پسند کیا ہے، بلکہ جتنی تعریف و توصیف اس ڈرامے کے حصے میں آئی ہے، اتنی اردو کے کسی دوسرے ڈرامے کو آج تک نصیب نہیں ہوئی۔ ڈرامے کا قصہ اگرچہ بہت مختصر ہے، لیکن تاج نے اسے پھیلا کر ایسا جامع پلاٹ تشکیل دیا ہے کہ جو بھی پڑھتا ہے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا۔ 13 مناظر پر مشتمل 3 ابواب کا یہ ڈرامہ واقعات کی ترتیب کے اعتبار سے غیر معمولی فنی بالیدگی کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ واقعاتی اور تاثراتی دونوں سطحوں پر پلاٹ مسلسل ارتقاء کی طرف مائل ہے۔ تاج کی فنی بصیرت کا اندازہ ان عنوانات سے ہی ہو جاتا ہے جو انہوں نے 3 ابواب پر چسپاں کیے ہیں۔ پہلے باب کے چاروں مناظر کو عشق کا جو عنوان دیا ہے، وہ ان میں پیش کیے گئے واقعات کے حسب حال ہی نہیں، ڈرامے کی اٹھان کے لیے بہت ہی مناسب ہے۔ شہنشاہ اکبر نے جشن کے موقع پر نادرہ کے رقص سے مسحور ہو کر اسے انارکلی کا جو خطاب دیا ہے، اس کی گونج پورے محل میں سنی جا رہی ہے۔ ہر جگہ اس کے چرچے ہیں۔ اسی رقص نے سلیم اور انارکلی کے دل میں وہ چنگاری سلگا دی ہے جو آگے چل کر کے شعلہ جوالہ بننے والی ہے۔ ایک کامیاب ڈرامے کی یہ خوبی ہوتی ہے کہ اس میں ابتدائی منظر ہی سے تصادم اور کشمکش کے بیج بو دیے جائیں تاکہ ناظرین اور قارئین کو پلاٹ سے اس طرح باندھ دیا جائے کہ وہ سانس تک لینا بھول جائیں۔ تاج اس فنی نقطے کو بخوبی جانتے تھے، اسی لیے پہلے منظر میں ہی وہ خواصوں کی آپسی گفتگو سے دلارام کے دل میں تصادم اور کشمکش کی وہ چنگاری روشن کر دیتے ہیں جس نے آگے چل کر خوابوں کے کئی محل جلا کر راکھ کر دیا۔ دلارام کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے غیر حاضری میں دلارام بہن کی بیماری کی وجہ سے کچھ دنوں کے لیے رخصت پر تھی، نادرہ یعنی انارکلی سب کی منظور نظر بن گئی ہے اور جشن میں اس کے رقص کو دیکھ کر اکبر اور سلیم نے اسے خوب داد دی ہے، تو وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ کیوں کہ اس نے بھی سلیم کو پانے کا خواب ذہن و دل میں سجا رکھا تھا۔ عنبر کے پوچھنے پر کہ اب وہ کیا کرے گی، وہ جو جواب دیتی ہے اس سے اندازہ ہو جاتا ہے
کہ انارکلی کا منظور نظر بننا اب کسی بڑے تصادم کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ امبر کے سوال کے جواب میں دلارام کہتی ہے، ناگن کے دم پر کوئی پاؤں رکھ دے تو وہ کیا کرتی ہے؟ خواجہ سرا کافور جب خواصوں کے بلانے کے لیے آتا ہے تاکہ شام کی تقریبات کے لیے انتظامات کیے جائیں اور سب خواصوں کو بیکار بیٹھے رہنے پر برا بھلا کہتا ہے، تو دلارام جو پہلے ہی پریشان ہوتی ہے خواجہ سرا کافور کی ڈانٹ کو برداشت نہیں کر پاتی اور اس کی سرزنش کرتے ہوئے ہوش سنبھال کر بات کرنے کے لیے کہتی ہے، اور یہ بھی کہ اس کی یہ بدزبانیاں نہ سہے گی، تو کافور اس پر بڑا سخت وار کرتے ہوئے اس طرح کہتا ہے، کیوں تم میں کون سا سرخاب کا پر لگا ہے؟ کیا اب تک اسی بات پر پھولی ہو کہ کبھی ذل الہی کے حضور میں باریابی حاصل تھی؟ اس دھوکے میں نہ رہنا، ہو چکی 2.5 پہر کی بادشاہت، اب تو ایک ہی لاٹھی سے ہانکی جاؤ گی، افرے دماغ کہ میں نہ سہوں گی یہ بدزبانیاں۔ تو دلارام کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے۔ انارکلی کا پلاٹ نہایت گھٹا ہوا ہے، واقعات سلسلہ وار آگے بڑھتے جاتے ہیں، بات سے بات نکلتی ہے اور ایک مضبوط لڑی سی بنتی چلی جاتی ہے۔ کوئی بات غیر ضروری، کوئی واقعہ فاضل اور بے معنی استعمال نہیں ہوتا، یہاں تک کہ وہ مزاحیہ حصے بھی جو لگتا ہے کہ شاید کامک ریلیف کے طور پر برتے جا رہے ہیں، پلاٹ کا حصہ ہونے کی وجہ سے کہانی یا پلاٹ کو مرکز کی طرف بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ مثلاً پہلے ہی منظر میں ستارہ اور زعفران جو بے سر و پا حرکتیں کرتی ہیں، وہ محض ہنسانے کے لیے نہیں بلکہ اس تصادم کو جنم دینے کے لیے برتی گئی ہیں جو دلارام کو کچھ کر گزرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ اگر وہ یہ حرکتیں نہ کرتیں تو دلارام سے ان کی تو میں بھی نہ ہوتی اور یہ بھی پتہ نہ چلتا کہ انارکلی کے شہنشاہ اکبر اور شہزادہ سلیم سے قریب ہونے سے محل میں تصادم اور کشمکش کی اس لہر نے جنم لیا ہے جو مستقبل میں خاندان مغلیہ کی بنیادیں ہلانے والی ہے۔ انارکلی کے پلاٹ کے بارے میں اظہار خیال کرتے ہوئے ڈاکٹر عطیہ نشاط لکھتی ہیں کہ عام طور سے اردو ڈراموں کے پلاٹوں میں جو بے قاعدگیاں نظر آتی تھیں ان سے انارکلی بچا ہے۔ ایکٹ یا باب اور مناظر کی تقسیم میں تناسب اور حسن ملتا ہے، اس میں واقعات کی بیجا بھرمار نہیں بلکہ اکثر جگہ جملوں سے بات آگے بڑھائی گئی ہے۔ شروع میں دلارام کی فکر انگیزی اور جد و جہد کے سوا کہیں خاص عمل نظر نہیں آتا۔ لہروں پر ملاح کی کشتی کے آہستہ آہستہ بہنے کی کیفیت ہے۔ دلارام اور ثریا دو ایسی موجیں ہیں جو متحرک دکھائی دیتی ہیں۔ جشن میں انارکلی کے عرق پینے کے بعد ایک طوفان موجزن ہو جاتا ہے جس میں ہر لہر ایک امڑتی بپھرتی موج بن جاتی ہے۔ جو کردار عمل کا اظہار نہیں کرتے وہ گفتگو کے ذریعے زور و شور دکھاتے ہیں۔ یہی تمام چیزیں انجام تک پہنچتے پہنچتے ایک تناؤ سا بنا دیتی ہیں۔ جو کردار عمل کا اظہار نہیں کرتے وہ گفتگو کے ذریعے زور و شور دکھاتے ہیں۔ یہی تمام چیزیں انجام تک پہنچتے پہنچتے ایک تناؤ سا بنا دیتی ہیں جو اتحاد عمل کی اچھی مثال کہی جا سکتی ہے۔ پلاٹ میں واقعات کی ترتیب آغاز، درمیان اور اختتام کے اصولوں کے عین مطابق کی گئی ہے۔ ڈرامے کے آغاز سے ہی ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ اس سے پہلے کیا کچھ ہو چکا ہے۔ جشن میں بے مثال کارکردگی کی وجہ سے نادرہ انارکلی بننے کے ساتھ ساتھ شہنشاہ اکبر اور شہزادہ سلیم کی منظور نظر بن چکی ہے، جس کی وجہ سے اس نے وہ جگہ حاصل کر لی ہے جو پہلے دلارام کے لیے مخصوص تھی۔ آغاز کے بعد پلاٹ دھیرے دھیرے آگے بڑھتا ہے اور سلسلے وار واقعات کی مدد سے مرکز تک پہنچتا ہے، جہاں رقص کے دوران سلیم
اور انارکلی کی محبت کا راز فاش ہوتا ہے اور انارکلی کو زندان میں ڈال دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد درمیان سے اختتام تک سارے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مگر ناکامی کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا اور ڈرامہ انارکلی کے زندہ دیوار میں چنوائے جانے کے ساتھ اختتام تک پہنچتا ہے۔ پلاٹ میں واقعات کی بنیاد کچھ ایسی ہے کہ قارئین کے ذہنوں میں کئی سوال پیدا کرتی ہے۔ ڈرامہ چونکہ المیہ ہے، اس لیے قاری یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ یہ المیہ انارکلی کا ہے یا شہنشاہ اکبر یا پھر شہزادہ سلیم کا۔ ڈرامے کی قرأت بذات خود قاری کو بتا دیتی ہے کہ یہ محض شہزادہ سلیم اور انارکلی کے عشق کی داستان نہیں ہے، یہ اگر ایک طرف بورژوا اور پرولتاری قوتوں کی آویزش ہے تو دوسری طرف باپ اور بیٹی کے درمیانی رشتوں کے تقدس کی پامالی کا افسانہ بھی ہے۔ ایک طرف اگر یہ انسانی حقوق کی پامالی کا المیہ ہے تو دوسری طرف سیاست کے مقتل پر انسانی معصومیت کے خون ناحق کا مرثیہ بھی ہے۔ کردار نگاری۔ تاج نے کردار نگاری کے مرحلوں سے گزرتے ہوئے بڑی گہری نفسیاتی بصیرت کا ثبوت دیا ہے۔ وہ انسانی نفس کے نباز ہیں، اسی لیے ان کے کردار ہر موقع پر ویسا ہی کرتے نظر آتے ہیں جیسا کرنے کا انسانی فطرت تقاضا کرتی ہے۔ کوئی بھی کردار اس دائرے سے باہر نہیں نکلتا یا کوئی ایسا عمل نہیں نظر آتا جس کی اس سے توقع نہیں کی جاتی۔ انہوں نے اپنے کرداروں کو تصادمات کے ذریعے ابھارنے کی کوشش کی ہے، اس سے ان میں بلا کی تہداری پیدا ہو گئی ہے۔ انارکلی ایک طرف دلارام سے متصادم ہے تو دوسری طرف اکبر اعظم سے۔ ان دو پاٹن میں وہ بری طرح پس کے رہ جاتی ہے۔ وہ خود ان میں سے کسی سے بھی ٹکرانا نہیں چاہتی، لیکن یہ اس کے بس میں نہیں ہے۔ وہ مقدر کا کھلونا بنتی ہے، لیکن یہی ٹکراؤ اس کے کردار کو ارفع و اعلیٰ بنا دیتے ہیں۔ وہ قارئین کی ہمدردیاں اپنے دامن میں بھر لیتی ہے۔ دوسری طرف سلیم کا تصادم شہنشاہ اکبر سے ہے، جو اس کے والد بھی ہیں۔ اکبر اعظم بھی اپنی دوہری شخصیت کے بیچ میں لہو لہان ہوتا ہے۔ ایک طرف وہ باپ ہے اور دوسری طرف شہنشاہ۔ اپنے بیٹے کے لیے سب کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن شہنشاہ شہزادے کی جذباتی تسکین کا ذریعہ بن کر ایک کنیز کو مستقبل کے ہندوستان کی ملکہ نہیں بنانا چاہتا۔ اکبر، سلیم، انارکلی اور دلارام کے مرکزی کرداروں کو ہی نہیں، مہارانی، ثریا، انارکلی، بختاور، کافور، خادموں اور خادماؤں اور خواصوں کے چھوٹے کرداروں کو بھی ایسا فعال بنا کر پیش کیا ہے کہ ان کے بغیر ڈرامہ ادھورا یا نامکمل محسوس ہوتا ہے۔ عشرت رحمانی اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ اس ڈرامے کے مرکزی کردار انارکلی، سلیم اور اکبر ہیں، اور دلارام کلیدی کردار کی حیثیت رکھتی ہے، جو واقعے کے در و بست کو منضبط کرنے اور کشمکش و تصادم کو نقطۂ عروج کی جانب لے جانے میں ڈرامائی عمل کے ساتھ پوری طرح مدد دیتی ہے۔ ثریا، مہارانی اور بختاور کے علاوہ داروغہ زندان اور انارکلی کی بڑھیا ماں خاص ضمنی کردار ہیں، جو ہر اہم موڑ پر موجود تذبذب اور کشاکش کو آگے بڑھاتے ہیں، اور نمایاں کرداروں کے دائیں بائیں اپنی ساری کشش اس کے تہذیبی منظر میں ہے۔ کردار کو مسخ کیے بغیر یا اسے ماورا بنائے بغیر پس منظر کا اس قدر قوت اور تابناکی سے اردو ڈرامے میں استعمال نہیں ہوا ہے۔ سمن برج مغلیہ محلات کی اندرونی فضا، لباس، تفریحات، شطرنج، رقص اور موسیقی، غرض مغلیہ تہذیب کی ساری رنگینی اور آراستگی ابھر کر ڈراموں کے مختلف عناصر کو معنویت بخش دیتی ہے
اور اس کے واقعات اور کرداروں کے رومانی مزاج کو اور زیادہ بھرپور کر دیتی ہے۔ ڈرامہ انارکلی اسی پس منظر میں پیش کیا گیا ہے۔ روایت کا اثر۔ یہ بات شروع میں کہی جا چکی ہے کہ انارکلی اردو ڈرامے کی قدیم و جدید روایات کا ایک خوبصورت امتزاج ہے۔ اس کا 3 ابواب پر مشتمل ہونا، کہیں کہیں مکالموں کا طویل یا پھر بلند آہنگ ہونا، گانوں یا غزلوں کا برتا جانا، یا عام انسانوں کے بجائے مغلیہ محل سرا کی داستان عشق کو موضوع بنانا، ان عناصر کو کچھ اس حد تک ماضی کے پارسی ڈراموں کے اثر سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں تک پلاٹ کے ارتقاء، کردار نگاری، نقطۂ عروج، آغاز، درمیان اور اختتام یا تینوں وحدتوں کو برتنے کا تعلق ہے، انہیں جدید ڈرامے کی یورپی روایت کی دین ہی قرار دیا جا سکتا ہے۔ آخری سوال۔ اب آخر میں اس سوال کا ذکر بہت ضروری ہے جو پروفیسر احتشام حسین نے اٹھا کر خود ہی اس کا جواب دینے کی کوشش بھی کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، انارکلی میں اصل کشمکش کیا ہے؟ کیا یہ سلیم انارکلی کو نہ پا سکا؟ کیا یہ دلارام نے اپنے مجروح پندار کا انتقام لینے کے لیے سلیم کا راز اکبر پر فاش کر دیا؟ کیا یہ شہنشاہ باپ اور ولی عہد بیٹے کے تعلقات خراب ہو گئے جن کا اثر مغل حکومت کے استحکام پر پڑا؟ یقیناً یہ سارے پہلو ڈرامے میں موجود ہیں، لیکن میرے خیال میں یہ ڈرامہ سلیم یا انارکلی کا المیہ نہیں بلکہ اکبر کا ہے۔ اس کے یہاں ایک باپ اور شہنشاہ کے درمیان کشمکش ہے جو ان کے درمیان توازن برقرار رکھنے یا کوئی تیسرا راستہ نکالنے میں کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ اس کی شکست ہے۔ آویزش کی یہی نوعیت اسے ایک مسائلی ڈرامہ بناتی ہے۔ امتیاز علی تاج نے اس کا پورا خیال رکھا ہے کہ اس خارجی کشمکش کے علاوہ جو اسٹیج پر دکھائی جا سکتی ہے، یہ داخلی کشمکش بھی عمل اور مکالمے سے نمایاں ہوتی رہے۔ مجموعی طور پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، امتیاز علی تاج کا انارکلی 13 مناظر کو محیط 3 ابواب پر مشتمل ڈرامہ ہے۔ یہ 1922 میں لکھا گیا اور 1932 میں زیور طبع سے آراستہ ہوا۔ فنی اعتبار سے اس کو ڈرامے کی قدیم و جدید روایتوں کا امتزاج کہا جاتا ہے۔ یہ اگر ڈرامے کی قدیم روایت کا خاتم ہے تو جدید ڈرامے کی روایت کی خشت اول بھی ہے۔ پہلے باب کا عنوان رقص رکھا گیا ہے۔ اس عنوان کی مناسبت سے اس کے پہلے منظر میں جہاں ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ جشن کے موقع پر بہترین رقص پیش کرنے کے صلے میں حرم کی ایک کنیز نادرہ کو اکبر اعظم نے انارکلی کا خطاب دیا ہے، وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حرم کی ایک دوسری کنیز دلارام، جو اب تک شہنشاہ کی منظور نظر تھی، وہ یہ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ اس کی جگہ کوئی اور کنیز ہتھیا لے، اس لیے وہ اپنی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کا عہد کرتی دکھائی دیتی ہے۔ جشن کے رقص کے بعد سے انارکلی کی حالت اور بے کلی سے یہ بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے دل میں شہزادہ سلیم کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو گیا ہے۔ دوسرے منظر میں انارکلی کے لیے سلیم کے دل میں جو بے قراری ہے اس کو پیش کیا گیا ہے۔ یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس سے تنہائی میں ملنے کے لیے بے قرار ہے۔ اس منظر میں دلارام پردے کے پیچھے چھپ کر سلیم اور بختیار کی باتیں سن لیتی ہے، جس سے اسے معلوم ہو جاتا ہے کہ چونکہ انارکلی چاندنی رات میں باغ میں ٹہلنے جایا کرتی ہے، اس لیے سلیم اس موقع کا فائدہ اٹھا کر اس سے ملنے کے لیے باغ میں جائے گا۔ تیسرے منظر میں انارکلی اور اس کی چھوٹی بہن ثریا کی گفتگو سے ایک بار پھر انارکلی کی دلی حالت کا پتہ چلتا ہے۔
معمول کے مطابق وہ چاندنی رات میں باغ کا رخ کرتی نظر آتی ہے۔ چوتھے منظر میں انارکلی اور سلیم کی ملاقات باغ میں ہوتی ہے۔ چاندنی رات کے جادوئی ماحول میں دونوں ایک دوسرے سے محبت کا اقرار کرتے ہیں۔ دلارام چھپ کر یہ سب دیکھتی ہے۔ قدموں کی آہٹ سن کر انارکلی سلیم کو بھاگ جانے کے لیے کہتی ہے اور وہ ایسا ہی کرتا بھی ہے۔ اس کے جانے کے بعد دلارام سامنے آ کر انارکلی کو یہ احساس دلاتی ہے کہ اس نے سب کچھ دیکھ لیا ہے اور وہ اس راز کو راز رکھنے کی قیمت ضرور وصول کرے گی۔ انارکلی بہت گھبرا جاتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ اب یہ راز راز نہیں رہے گا۔ یہاں سلیم ایک بار پھر نمودار ہو کر انارکلی کا حوصلہ بڑھاتا ہے، مگر وہ دلارام کے کینے اور پیاس کی بات کرتی ہے، جس کی وجہ سے اسے یقین ہے کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی۔ عین اس وقت جب وہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں، دلارام ایک بار پھر نمودار ہو کر سلیم کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہتی ہے کہ مستقبل کے ہندوستان کے بادشاہ کو اپنی ملکہ مبارک ہو۔ انارکلی اسے دیکھ کر سلیم کے بازوؤں میں بے ہوش ہو جاتی ہے۔ دوسرے باب کا عنوان رقص ہے۔ اس کے پہلے منظر میں سلیم کے ایوان کو پیش کیا گیا ہے، جہاں وہ گزشتہ رات کے واقعات بختیار کو سناتا ہے۔ بختیار اسے اس خطرناک راستے پر چلنے سے منع کرتا ہے، لیکن سلیم انارکلی کے عشق میں اس قدر غرق ہے کہ وہ ایک کی نہیں سنتا۔ یہاں اب سلیم دلارام کو یہ کہنے کے لیے بلاتا ہے کہ وہ اس کی محبت کے راز کو جانتا ہے، مگر جب دلارام خود اس سے اپنی محبت کا اظہار کرتی ہے تو دلارام کو خاموش رکھنے کے لیے اس کے ہاتھ ایک زبردست بہانہ آ جاتا ہے۔ وہ اسے دھمکی دیتے ہوئے کہتا ہے اگر اس نے یہ راز فاش کیا تو وہ شہنشاہ کو بتا دے گا کہ وہ بھی اس سے محبت کا اظہار کر چکی ہے۔ عین اس موقع پر بختیار، جو دلارام کے آنے سے پہلے پردے کے پیچھے چھپ گیا تھا، سامنے آ کر دلارام سے کہتا ہے کہ اس نے سب کچھ دیکھ اور سن لیا ہے اور اس کے اظہار محبت کا چشمدید گواہ ہے۔ دلارام پر بجلی سی گر پڑتی ہے۔ دوسرے منظر میں انارکلی کے حجرے کو پیش کیا گیا ہے، جہاں وہ حد سے زیادہ پریشان نظر آتی ہے۔ وہ ایسی حرکتیں کرتی ہے جیسے سارا راز فاش ہو گیا ہے اور سپاہی اس کو گرفتار کرنے کے لیے آنے ہی والے ہیں۔ ثریا اسے باغ میں لے جاتی ہے تاکہ کھلی ہوا میں اس کی طبیعت کچھ سنبھل جائے۔ وہاں دلارام ایک بار پھر نمودار ہو کر گزشتہ رات باغ میں ان کی تنہائی میں مخل ہونے پر شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے معافی مانگتی ہے، لیکن ثریا جو اسے اچھی طرح جانتی ہیں اس کی باتوں پر یقین نہیں کرتی۔ تیسرے منظر میں اکبر اور مہارانی ایک ایوان میں آرام کرتے نظر آتے ہیں۔ کنیزیں رقص کر رہی ہیں، مگر اکبر کو وہ پسند نہیں آتا، اس لیے انہیں روک کر جانے کا حکم دیتا ہے۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے اکبر تھکا ہوا ہے۔ یہاں مہارانی کے کہنے پر شیخو ان کا موضوع جانشین ہے۔ اکبر کہتا ہے کہ کاش شیخو ایسا ہی ثابت ہو۔ یہاں اکبر انارکلی کو بلانے کے لیے کہتا ہے کیونکہ اس کو یقین ہے کہ اس کا رقص اس کے تھکے ہوئے ذہن و دل کو راحت پہنچا سکتا ہے، لیکن مہارانی بتاتی ہے کہ وہ قدر علیل ہے۔ اب مہارانی دلارام کو بلا کر جشن کا انتظام انارکلی کے بجائے اس کو کرنے کا حکم دیتی ہے، جس کو وہ بصر و چشم قبول کر لیتی ہے۔ انارکلی پر صرف رقص و سرور کی ذمہ داری ڈالی جاتی ہے۔ یہاں دلارام رقص کے دوران کوئی خطرناک کھیل کھیلنے کی طرف بڑے مبہم انداز میں اشارہ کرتی ہے۔ چوتھا منظر شیش محل کو پیش کرتا ہے، جہاں جشن ہونا طے پایا ہے۔ ابتدا میں یہاں اکبر اور سلیم شطرنج کھیلتے نظر آتے ہیں، پھر وہ آتش بازی کا نظارہ کرتے ہیں۔ دلارام، عنبر اور مروارید کے ذریعے اکبر اور سلیم کی نشستیں ایک دوسرے سے دور ایسے زاویوں میں رکھواتی ہے کہ انارکلی اور سلیم کی ساری حرکات و سکنات شہنشاہ کو آئینے میں صاف نظر آتی رہیں۔
پھر عنبر اور مروارید کے ذریعے اپنے حجرے سے عرق کی ایک شیشی منگواتی ہے۔ رقص شروع ہوتا ہے۔ اکبر اور سلیم ایک ایک ادا پر کھل کر داد دیتے نظر آتے ہیں۔ دوسری غزل شروع ہونے سے پہلے انارکلی پانی مانگتی ہے۔ عرق ملا ہوا پانی اسے پلا دیا جاتا ہے۔ پانی پیتے ہوئے انارکلی کو اس میں سے شراب کی بو آتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ وہ مروارید سے اس کا ذکر بھی کرتی ہے، مگر وہ مفرح کہہ کر اسے بہکا دیتی ہے۔ دوسری غزل پیش کرتے ہوئے انارکلی بہکے ہوئے انداز میں سلیم کو کھلم کھلا اشارے کرتی ہے، جن کو اکبر اعظم آئینوں میں دیکھ کر غضبناک ہو کر اسے زندان میں ڈال دینے کا حکم صادر کر دیتا ہے۔ تیسرے اور آخری باب کا عنوان موت ہے۔ اس کے پہلے منظر میں مہارانی سلیم کو، جو باپ سے سخت ناراض ہے، بہت سمجھاتی ہے مگر اس پر اثر نہیں ہوتا۔ اس منظر میں انارکلی کو زندان سے نکال کر کہیں دور لے جانے کا منصوبہ بھی بنایا جاتا ہے، لیکن اگلے منظر میں داروغ زندان دھوکہ دیتے ہوئے سارے منصوبے پر پانی پھیر دیتا ہے۔ تیسرے منظر میں مہارانی اکبر سے انارکلی پر رحم کرنے کی درخواست کرتی ہے اور اسے سلیم کو دے دینے کے لیے کہتی ہے، مگر اکبر اس کی ایک نہیں سنتا۔ اسی منظر میں ایک طرف دلارام سارے راز شہنشاہ کے سامنے اگل دیتی ہے اور دوسری طرف داروغ زندان ساری مصیبت کی جڑ انارکلی کو قرار دیتے ہوئے یہاں تک بادشاہ سے کہہ دیتا ہے کہ اس نے سلیم کو آپ کا قتل کرنے کی بھی ترغیب دینے کی کوشش کی۔ وہ انارکلی کو زندان سے نکال کر لے جانے کے منصوبے کی ساری ذمہ داری انارکلی کے سر پر ہی ڈالتا ہے۔ یہ سب جان کر اکبر غیظ و غضب کا وہ عالم طاری ہوتا ہے کہ انارکلی کو زندہ دیوار میں چنوا دینے کا حکم صادر کر دیتا ہے۔ پانچویں اور آخری باب میں سلیم کو ماتم کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے۔